الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم یاد کریں گے پاکستان ٹیلی ویژن کے اس سنہری دور کو جب مذہبی پروگرام نشریات کا لازمی اور بابرکت حصہ تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب گھروں میں ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا اور شام ہوتے ہی نظریں اسکرین پر جم جاتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جھروکا ٹی وی، جہاں ہم کرتے ہیں پرانی یادوں کا سفر۔ 26 نومبر 1964 کو شام 6 بجے پی ٹی وی کی ابتدائی نشریات میں قاری علی حسین صدیقی نے تلاوت کلام پاک پیش کی۔ یہ لمحہ پاکستان کی ٹیلی ویژن تاریخ میں مذہبی نشریات کے باضابطہ آغاز کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ مئی 1968 کو کراچی ٹی وی مرکز سے پہلا باقاعدہ مذہبی پروگرام بصیرت نشر ہوا، جسے سید فیضی نے پیش کیا۔ اس پروگرام میں قرآن پاک کی تلاوت پیش کی جاتی تھی اور اس کے ساتھ مختصر ترجمہ بھی بیان کیا جاتا تھا، تاکہ ناظرین نہ صرف تلاوت سن سکیں بلکہ اس کا مفہوم بھی سمجھ سکیں۔ اسی دن سے پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات اس بابرکت پروگرام کے بعد شروع ہونے لگیں۔ وقت کے ساتھ بصیرت پی ٹی وی کے طویل ترین پروگراموں میں شمار ہونے لگا۔ پرانے ناظرین کو آج بھی یاد ہوگا کہ بصیرت کے بعد ایک خاتون اناؤنسر اس دن کے پروگراموں کا شیڈیول سناتی تھیں اور یوں نشریات کا آغاز ہوتا۔ شیڈیول کے بعد بچوں کی دینی اور تعلیمی رہنمائی کے لیے تقریباً 10 منٹ کا پروگرام اقرا نشر کیا جاتا تھا۔ اس پروگرام کے ذریعے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی۔ اس سلسلے کا پہلا پروگرام جنوری 1979 میں ٹیلی کاسٹ ہوا۔ میزبانی قاری شاکر قاسمی نے کی۔ 1987 میں قاری شاکر قاسمی کی جگہ قاری خوشی محمد الازہری کو اس پروگرام کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہوا۔ سورۃ الشمس کی پہلی 8 آیتوں کی مشق کریں گے۔ آئیے اس کی ابتدا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دور میں حمد، نعت اور قوالی کے پروگرام بھی نشریات کا اہم حصہ تھے۔ محفل سما کے نام سے قوالی کا پروگرام نشر کیا جاتا تھا، جو کہ ناظرین میں بے حد مقبول تھا۔ غلام فرید اور مقبول صابری قوال، عزیز میاں قوال اور نصرت فتح علی جیسے مشہور قوال اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ نعتیہ مشاعرے بھی پی ٹی وی کی نشریات کا اہم حصہ رہے ہیں۔ ان نعتیہ مشاعروں میں بڑے بڑے شعراء اپنا نعتیہ کلام پیش کرتے۔ سے آدمی بدلے اسے یہ دھن تھی کہ اندر سے آدمی بدلے، وہ دور حضرت گردوں رکاب کیا کہنے، وہ دور حضرت گردوں رکاب کیا کہنے، وہ ان عادت ماں کیا کہنے۔ محرم الحرام کے دوران خصوصی نشریات پیش کی جاتیں، خصوصاً شہدائے کربلا کی یاد میں مجلس شام غریباں، نوحہ اور سوز و سلام بھی پیش کیے جاتے۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر پہلی مجلس شام غریباں 1968 میں کراچی مرکز سے نشر ہوئی، جس کے مقرر علامہ رشید ترابی تھے۔ تو اب اسلام نام ہے اس بات کا کہ انسان اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو، اپنے مسائل کو اس اللہ کے حوالے کر دے جو نعمتوں کا خالق ہے۔ 17 سے 19 اکتوبر 1980 کو پہلی بار مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی سے حج کے براہ راست خطبات نشر کیے گئے۔ اسی موقع پر خصوصی پروگرام سوئے حرم بھی نشر ہوا۔ کیمرہ مین شاہ عالم اور سلیمان ناجی تھے، انجینئر مسعود بیگ تھے،
جبکہ پروگرام آفتاب عظیم نے پیش کیا۔ یہ نشریات پی ٹی وی کی تکنیکی اور روحانی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ثابت ہوئیں۔ جنوری 1981 میں اسلام آباد مرکز سے اسلامی تعلیمات پر مبنی پروگرام الہدا نشر ہوا، جس کی میزبانی ڈاکٹر اسرار احمد نے کی۔ یہ پروگرام ہفتے میں ایک بار شام 7:25 پر نشر ہوتا اور ملک بھر میں اسے بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ اب دیکھیے اس میں قرآن مجید کا ذکر آ رہا ہے کہ ایک طرف حضور کو قرآن دیا گیا جو بشیر اور نذیر ہے اور اسی کے ذریعے سے آپ کو دعوت دینی ہے، لیکن مخالفین کیا کہہ رہے ہیں؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَأَلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ لوگوں مت سنا کرو۔ اسی سال اپریل 1981 میں پہلی بار پی ٹی وی پر اذان عشاء نشر کی گئی، ایک روایت جو آج بھی جاری ہے۔ 1982 میں کراچی مرکز سے تفہیم دین شروع ہوا، جس کی میزبانی پروفیسر حسنین کاظمی نے کی۔ اس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ سوال و جواب کی نشستیں ہوتیں۔ 1984 میں پی ٹی وی نے اسماء الحسنی نشر کیا، جو اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں پر مبنی پروگرام تھا اور مصری ٹیلی ویژن نے تیار کیا تھا۔ اسی دہائی میں مسجد نبوی کی تعمیر سے متعلق ایک خصوصی پروگرام بھی پیش کیا گیا، جسے ناظرین کی فرمائش پر بار بار نشر کیا جاتا رہا۔ یہ پروگرام مسجد نبوی کی توسیع اور تعمیر کے حوالے سے ایک دستاویزی پروگرام تھا۔ سونے کی پتیوں والے شیشے پنکھوں کی قطار میں نصب کرنے کے بعد پھر ایک بار ان کی جانچ پڑتال کی گئی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں معیاری سامان اور اعلیٰ معیار کی ہنرمندی نے مل کر داخلے کے چکا چوند کر۔ 1980 کی دہائی میں نشریات عموماً آدھی رات کے قریب ختم ہو جاتی تھیں۔ اختتام سے پہلے خاتون اناؤنسر اگلے دن کے پروگراموں کا اعلان کرتیں اور اس کے بعد نشریات کا آخری پروگرام فرمان الہی پیش کیا جاتا۔ فرمان الہی پہلی بار جولائی 1979 میں نشر ہوا تھا۔ اس پروگرام کے بعد قومی ترانہ بجایا جاتا اور یوں پی ٹی وی کی نشریات اختتام پذیر ہوتیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے یہ مذہبی پروگرام صرف نشریات نہیں تھے، یہ ایک تربیت تھے، ایک روایت تھے، ایک روحانی رشتہ تھے۔ اگر آپ بھی ایسے ہی نایاب، کلاسک اور یادگار پروگراموں کی کہانیاں دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو ابھی جھروکھا ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ اگلی ڈاکیومنٹری کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ جھروکھا ٹی وی، جہاں یادیں زندہ رہتی ہیں۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ یہ ہے جھروکا ٹی وی، جہاں یادیں زندہ رہتی ہیں۔